یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں۔ ایک اور تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو کہ لیگل اسپوکس مین ہوتا ہے کسی بھی صوبائی حکومت کا، سپریم کورٹ میں وہ بیان دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے، اور آپ سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی، آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایوان کے دروازے معزز ممبران پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ یہ سب میرے معزز ممبران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر 9:30 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے روسٹرم پر آ کر زد و کوب کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے، اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اسپیکر صاحب، وقت گزر جاتے ہیں لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا، آئین کی پاسداری کا، کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نخواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممبران کے اوپر ایوان کے دروازے بند کرا دیں، اسمبلی سیل کرا دیں، آپ پر حملہ کرائیں؟ میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے اسپیکر صاحب، آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا، میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیئرمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بہادری نے بلا کر آپ کو اختیارات واپس دیے، اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاق کیا گیا، لیکن قوم 15 دن پریشان ہیجانی کیفیت میں گرفتار تھی، لیکن آج سب چیزوں کے باوجود جناب چیئرمین، سب چیزوں کے باوجود آج جمہوریت کی فتح ہوئی۔ یہ میری فتح نہیں ہے، یہ ہم سب کی اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسپیکر صاحب، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام ورکرز، پارٹی اراکین، ہمارے معزز اتحادی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ملک اسد کھوکھر صاحب، راہ حق پارٹی کے معاویہ اعظم صاحب، جگنو محسن صاحبہ، زہرا بطول صاحبہ، عظما کاردار صاحبہ، محسن عطا کھوسا صاحب، احمد علی اولک صاحب، راجہ صغیر صاحب، فدا حسین وٹو صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ گزارش اتنی ہے، آپ بھی
اس صوبے کے باسی ہیں. 4 سال پہلے اسپیکر صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اسی ایوان کے باہر جب ہم کالی پٹیاں باندھ کر متحدہ اپوزیشن حسن مرتضیٰ صاحب ہم نے تمام تر دھاندلی زدہ الیکشن کے جمہوریت کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے حلف لیا تو میں نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب ہم دھاندلی سے ہمارا الیکشن چرایا گیا. شاید یہ قوم دھاندلی زدہ الیکشن کے زخم بھول جائے اگر آپ نون لیگ نے جتنا پرفارم کیا اس سے آپ 10% بھی آپ پرفارم کر لیں. اور ہم نے ساتھ دیا, ہم اس ایوان میں بیٹھے. اسپیکر صاحب میرے رفقا نے, میرے قائدین نے اس جماعت کے یہاں بیٹھے ہیں, سلمان رفیق صاحب, حافظ میاں نعمان صاحب, شاہد عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, یہ علیم خان صاحب, ان سب نے جیلیں کاٹی. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے. میں یہاں پر 22 مہینے بطور قیدی پروڈکشن آرڈرز پر اس ایوان میں پیش ہوتا رہا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, برا وقت آتا ہے, اللہ کے کرم سے چلا جاتا ہے. عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا. آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں. 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے. 50 لاکھ گھر کا اس غریب قوم سے آپ نے وعدہ کیا. 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے جناب چیئرمین. آتے ہی غریب کا جھونپڑا, غریب کا ٹھیلا اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ ناجائز تجاوزات ہیں. اسی اثنا میں بنی گالا کا محل جو ناجائز تجاوزات تھے اس کو لاکھوں میں ریگولرائز کرا دیا گیا اور غریب کا ٹھیلا گرا دیا گیا. یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب 5.8% گروتھ ریٹ تھی 2018 میں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا. 3 سے 4% انفلیشن ریٹ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 5.8% گروتھ ریٹ تھا وہ زمین بوس ہو کر 0 پہ آ گیا. وہی 3-4% جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 12% پر آ گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, برطانیہ کا جو جریدہ ہے دی اکانومسٹ اس نے کہا کہ پاکستان از دا تھرڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان دا ورلڈ. اور یہ اسپیکر صاحب چینی کا بحران آتا ہے, اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. اور نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ مافیا ہے. آٹے کا یہ صوبہ جو کہ وافر گندم پیدا کرتا تھا اور دوسرے صوبوں کو بھی فراہم کرتا تھا, اس صوبے کے اندر ایسا شدید بحران پیدا کیا گیا کہ آٹے کے لیے اس قوم کو لائنوں میں لگنا پڑا. کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے. جب جب بھی بحران آئے عمران نیازی صاحب نے کہا کہ یہ مافیا کی کارستانی ہے. یہ مافیا کون ہیں اسپیکر صاحب؟ یہ کون سے مافیا ہیں جو کہ عام دنیا میں 20 سے 25% انفلیشن ہوئی اور ہماری یہاں پر بیڈ گورننس کی وجہ سے, لیک آف مانیٹرنگ کی وجہ سے 60 سے 70% جو ہے مہنگائی آئی. بجلی 61% ان لوگوں نے مہنگی کی. گیس 167% مہنگی ہوئی. اور جو بجلی تھا وہ 8 روپے کا یونٹ جو ہے وہ آج 27 روپے کا ہو گیا ہے. حد یہ ہے اسپیکر صاحب, پرسوں
یہ بات واضح ہوئی کہ صرف لیک آف ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے وجہ سے 7,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گرڈ میں نہیں آ رہی، وہ پلانٹس بند پڑے۔ میں اسپیکر صاحب صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا، خودکشی کرنی تھی۔ 6 مہینے انتظار کرایا گیا، جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اسی اسنا میں 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس کریش ہو گیا، سٹاک مارکیٹس، کیپٹل مارکیٹس، ان کا کانفیڈنس کریش ہو گیا، اور پھر ہم نے 38 سے 40% کو روپے کی قدر کم کر دی اور پھر آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ قرضے لیے جاتے ہیں لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس ملک کے ساتھ تجربے کیے گئے، کھلواڑ کیا گیا، انتشار۔ اسپیکر صاحب آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس کرسی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ بیٹھے ہیں میرے سارے ساتھی، کن گالیوں سے، غلیظ گالیوں سے ان کو نوازا گیا۔ یہاں پر ہماری خواتین بیٹھی، کس طرح سے ان پر حملہ کروایا گیا۔ ٹاک شوز پر بدتمیزی، بد اخلاقی کا سبق دیا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ غلیظ گالیاں دیتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ تم میرے ٹائیگر ہو۔ کیا اس طرح سے پاکستان چلے گا؟ پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے۔ بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے، کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے، کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ گلوبل ویلیج ہے دنیا، ہمارا یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں۔ چائنا کے منصوبوں کو کہا گیا آتے ہی کہ کرپشن زدہ ہیں۔ وہ دوست جو ہم ہمیشہ آل ویدر فرینڈ ہے، اس کو ناراض کیا گیا، چائنا ناراض ہوا۔ تو یہ فورن پالیسی میں بھی اناڑے آ گئی۔ اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے، تو وزیر اعظم سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا، تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا؟ اسپیکر صاحب، میں آج پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اللہ کی مہربانی کے بعد قائد ایوان سے کے طور پہ الیکٹ کیا۔ وہیں پر میں اپنے قائد محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں، اور میں صدر جماعت محمد شہباز شریف کا شکر گزار ہوں، اپنی جماعت کا مشکور ہوں جس نے ایک کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اور میں آج پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہباز آج بھی ایک کارکن ہے۔ میرا سیاسی سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا، جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا۔ میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی۔ میں گریجویشن کر رہا تھا، 1 سال ضائع ہوا۔ لوگوں کی بیل ہوتی ہے، لوگوں کو اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بریت ہوتی ہے۔ میری کواشمنٹ ہوئی اس بنا پر کہ یہ تو اس کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی، اس کی عمر نہیں تھی مقدمے بھگتنے کی، تو اس کو آپ نے جیل مالا، تو میرا کیس کواش ہوا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد مشرف کا دور آیا، 10 سال
نہ میرا بھائی تھا، نہ میرا والد تھا، نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا۔ 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا، اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے، ان کی میت آئی۔ انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا۔ کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا۔ میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا۔ امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز، میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا، اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے۔ آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں، اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ تو اسپیکر صاحب، وقت آتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے گزر جاتے ہیں، پھر 22 مہینے جیل کاٹی، 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا، 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا۔ تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے، اور آج 29 سال کے طویل سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو، اپنی پنجاب کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے قائد ایوان کہلانے سے زیادہ ایک ورکر کہلانے پہ آج بھی ناز ہے۔ اسپیکر صاحب، اس صوبے میں جو کہ ترقی کر رہا تھا، میرٹ کے اصولوں کی بنیاد پر افسران کا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی، وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ ڈی سی اور اے سی کی انٹرویوز کنڈکٹ کرتے تھے، رپورٹیں مرتب ہوتی تھیں، کہیں پر کئی واقعہ ہوا تھا شہباز شریف خود پہنچتے تھے۔ آج اسپیکر صاحب، سانحہ سائیوال ہوا، میں اس بچی کے گھر گیا، میری بھی ایک بچی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اسپیکر صاحب، مجھے آج بھی اس بچی کے آنسو نہیں بھولتے۔ اس نے کہا، انکل حمزہ، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بابا کو گولی مت مارو، میں اپنے بابا کو یہاں سے لے جاتی ہوں، میری ماما کو گولی مت مارو۔ حمزہ انکل، انہوں نے میرے سامنے میرے بابا کو گولی مار کر مار دیا۔ اس بچی کی جو آنکھوں میں جو بے بسی تھی، اسپیکر صاحب، آج تک جب اس کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ موٹر وے کا واقعہ ہوا، خاتون کا ریپ ہو گیا، اور وہ جو سی سی پی او تھا اس نے کہا کہ یہ خاتون کا قصور ہے، یہ اتنی رات کو کیوں نکلی، اور وفاقی وزراء کی ٹیم آ گئی کہ جی یہ تو بڑا عظیم سی سی پی او ہے جس کی اپنا جو ہے وہ کرتوتیں ہیں، وہ اب آج میں گنوانا شروع کروں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا۔ سیف سٹی، جہاں پر آج ہم شہر لاہور میں بستے ہیں، اسپیکر صاحب، دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں، ریپ ہوتے ہیں۔ 18 ارب کا منصوبہ جو کہ پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے لگایا، اس کے 30% کیمرے بند پڑے ہیں، آج بھی بند پڑے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں آپ سے کیا بتاؤں، شرم آتی ہے کہ نچلی سطح کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بیوروکریٹس ہوں یا کوئی اور سرکاری افسر ہو، ریٹ ایوان وزیر اعلیٰ میں طے ہوتے ہیں، کیش پر اپنا جو ہے وہ ساری بات چیت ہوتی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں سارے لوگ، یہ گیلری میں بیٹھے میرے جو اپنا بزرگ میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں، روز اخبار میں ہوتا ہے جی اتنے درجن لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے، 5 آئی جی بدل دیے گئے، 6 چیف سیکرٹریز بدل دیے گئے، اور آج صوبے کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی آپ کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا سکے، بھائی کوڑا ہی اٹھا لیتے، جو کہ بڑے شاندار طریقے سے ٹرکی کے ساتھ مل کر ہم نے اپنا جو ہے ایگریمنٹ کیا، اسی کو آگے چلا لیتے۔
اس کو مشینوں کو قبضے میں لے لیا, ترک جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ناراض کیا, اور آج اس لاہور شہر کی صفائی کا کوئی پرسان حال نہیں. اسپیکر صاحب, ویسے تو آپ کے ساؤتھ میں طیب اردوان ہاسپٹل بنا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, خدا کا شکر ہے. بہاولپور میں شاندار کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنا ہے. یہاں پر کے پی ایل آئی جو کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں کے غریب لوگ جو اپنے پیاروں کے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ایمبیسیوں میں دھکے کھاتے تھے, اپنے گھر بیچ کر پیسے اکٹھے کر کے باہر جاتے تھے, ہم نے باہر سے ڈاکٹرز کو بلایا. اور چیئرمین صاحب, وہ ڈاکٹرز ہیں جن کے اپنے جہاز تھے, وہ وہاں پر کام کر رہے تھے, صرف اس ملک کی پیار کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پہ آئے. اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا گیا کیونکہ یہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا. مجھے آپ بتائیں اسپیکر صاحب کہ کیا شہباز شریف کا منصوبہ ہونے کی وجہ سے اس غریب عوام کو تکلیف دی؟ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی میں خطاب. حمزہ شہباز 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے. ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں دھاندلی سے الیکشن کو چرایا گیا. برا وقت آتا ہے مگر چلا جاتا ہے. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا مگر لاکھوں نوجوان بے روزگار ہو گئے.